تلاوت قرآن مجید۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے ایمان والو، احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے برباد نہ کر دو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں لاتا۔ تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چکنا پتھر ہو جس پر مٹی ہے، تو اس پر زوردار بارش پڑی جس نے اسے صاف پتھر کر چھوڑا۔ ایسے لوگ اپنے کمائے ہوئے اعمال سے کسی چیز پر قدرت نہ پائیں گے اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقے برباد نہ کر دو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، ارشاد فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، جس پر خرچ کرو اس پر احسان جتلا کر اور اسے تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے کا ثواب برباد نہ کر دو، کیونکہ جس طرح منافق آدمی لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اپنی واہ واہ کروانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے لیکن اس کا ثواب برباد ہو جاتا ہے، اسی طرح فقیر پر احسان جتلانے والے اور اسے تکلیف دینے والے کا ثواب بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھو جیسے ایک چکنا پتھر ہو جس پر مٹی پڑی ہوئی ہو، اگر اس پر زوردار بارش ہو جائے تو پتھر بالکل صاف ہو جاتا ہے اور اس پر مٹی کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا۔ یہی حال منافق کے عمل کا ہے کہ دیکھنے والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ عمل ہے اور روز قیامت وہ تمام عمل باطل ہوں گے کیونکہ وہ رضائے الہی کے لیے نہ تھے۔ یا یوں کہہ لیں کہ منافق کا دل گویا پتھر کی چٹان ہے، اس کی عبادات خصوصاً صدقات اور ریا کی خیراتیں گویا وہ گرد و غبار ہیں جو چٹان پر پڑ گئیں جن میں بیج کی کاش نہیں ہو سکتی۔ رب تعالیٰ کا ان سب کو رد فرما دینا گویا وہ پانی ہے جو سب مٹی بہا کر لے گیا اور پتھر کو ویسا ہی کر گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر صدقہ ظاہر کرنے سے فقیر کی بدنامی ہو تو صدقہ چھپا کر دینا چاہیے کہ کسی کو خبر نہ ہو۔ لہذا اگر کسی سفید پوش یا معزز آدمی یا عالم یا شیخ کو کچھ دیا جائے تو چھپا کر دینا چاہیے۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو علم دین سکھایا ہو تو اس کی جزا کی بھی بندے سے امید نہ رکھے اور نہ اسے تانے دے کیونکہ یہ علمی صدقہ ہے۔ آیت لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اس سے حاصل ہونے والے نکات۔ نمبر 1، ریاکاری سے اعمال کا ثواب باطل ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں مزید تفصیل جاننے کے لیے احیاء العلوم جلد 3 میں سے ریاکاری کا بیان ضرور پڑھیں۔ نمبر 2، فقیر پر احسان جتلانا اور اسے ایذا یعنی تکلیف دینا ممنوع ہے اور یہ ثواب کو باطل کر دیتا ہے۔ نمبر 3، کافر کا کوئی عمل بارگاہ الہی میں مقبول نہیں۔ نمبر 4، جہاں ریاکاری یا اس طرح کی کسی دوسری آفت کا اندیشہ ہو وہاں چھپا کر مال خرچ کیا جائے۔ نمبر 5، اعلانیہ اور پوشیدہ دونوں طرح صدقہ دینے کی اجازت ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 271 اور 274 میں صراحت کے ساتھ اس کا بیان ہے، لیکن اپنی قلبی حالت پر نظر رکھ کر عمل کیا جائے۔ افسوس کہ ہمارے ہاں ریاکاری، احسان جتلانا اور ایذا دینا یعنی تکلیف دینا تینوں بد اعمال کی بھرمار ہے۔ مالدار پیسہ خرچ کرتا ہے تو جب تک اپنے نام کے بینر نہ لگوا لے یا اخبار میں تصویر اور خبر نہ چھپوا لے اسے چین نہیں آتا۔ خاندان میں کوئی کسی کی مدد کرتا ہے تو زندگی بھر اسے دباتا رہتا ہے، جب دل کرتا ہے سب لوگوں کے سامنے اسے رسوا کر دیتا ہے۔ جہاں رشتہ دار جمع ہوں گے وہیں اپنے مدد کرنے کا اعلان کرنا شروع کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تفسیر صراط الجنان کے مدنی پھول تو پورے ہوئے مگر یہ آیت واقعی جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے۔ آج کیسا برا حال ہے، کسی کی مدد بھی کرتے ہیں، احسان جتاتے۔ یاد نہیں میں نے تمہیں قرضہ دیا تھا، میں نے نوکری لگوائی تھی، تمہارا گھر میں نے بنا کے دیا تھا، اپنے بچے کی شادی کے وقت میرے پاس ہی تو آئے تھے۔ ہم کبھی سوچتے ہیں اس کے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی، وہ کتنا اندر ہی اندر افسوس کرتا ہوگا کہ کاش میرے پاس رقم ہوتی تو میں اس سے کبھی مدد نہ لیتا۔
اور یہ جب بھی مدد کرنے والا دل توڑتا ہے وہ سوچے صدقہ تو گیا مگر دل آزاری کا عذاب بھی گلے پڑ گیا. ایسا کبھی نہ کیجیے. اللہ کی رضا کے لیے مدد کیجیے, اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دیجیے. بلکہ سچی بات تو یہ ہے صدقہ کرنے والے, مدد کرنے والے کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا تیری مہربانی, مجھے دینے والا بنایا, مانگنے والا نہیں بنایا. کسی سے بدلہ کیوں چاہیں, ہم اپنے اللہ سے بدلہ لیں گے, اس سے اجر لیں گے. بزرگان دین کا کیا پیارا انداز ہوتا. امہات المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ معمول تھا کہ جب آپ اپنے غلام کے ذریعے صدقہ کسی غریب کو بھجواتی تو فرماتی دیکھو صدقہ تو دینا, اس سے اس کے بدلے کوئی دعا نہ کروانا, اور اگر وہ کوئی دعا کر دے تو اسے نوٹ کر کے آنا. مثال کے طور پہ کوئی غریب صدقہ لے کر دعا کرتا, غلام آ کر بتاتے کہ امی حضور آپ کا صدقہ اسے دیا تو اس نے یہ والی دعا کی ہے. آپ ہاتھ اٹھاتی, اس غریب, اس فقیر کے لیے بھی وہ دعا کرتی جو اس نے ان کے لیے کی تھی, اور پھر فرماتی دعا کا بدلہ دعا ہو گیا, صدقے کا ثواب اللہ سے لیں گے. اللہ اکبر, کیا مینٹلٹی تھی, کیا ذہن تھا. اور آج بندہ جب بھی مدد کرتا ہے نارملی اب اس سے بدلہ چاہتا ہے. کچھ تو احسان جتاتے ہیں اور کچھ بدلے کی امید رکھتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی کو گھر دلا دیا تو اب تمنا ہے کہ اپنے گھر میں بھی تو بلائے نا, دعوت بھی تو کرے, جب ملے تو مجھ سے عزت سے ملے کیونکہ میں نے نوکری دلائی ہے, میں نے لون دیا ہے. خود اپنے دل سے پوچھیں یہ جو آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو ریپلائی ملے, آپ کی عزت ہو, آپ کو دعوت پہ بلایا جائے, آپ سے بڑی احترام سے سلام کیا جائے, کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے صدقہ دیا, اس لیے کہ آپ نے مدد کی. تو یہ تو بدلہ ہوا نا. اللہ کی رضا کے لیے یہ سارے کام کیجیے. مزہ اس میں ہے کہ بندہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے, اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو. اللہ یہ اخلاص مجھے بھی عطا فرمائے, آپ کو بھی نصیب فرمائے. شاندار آیت, خوبصورت میسج. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. سلسلہ دیکھتے رہیے. اگلے سلسلے اللہ کا پیغام مومنوں کے نام میں ایک اور آیت قرآنی لے کر حاضر ہوں گے اور اس کی برکتیں حاصل کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اللہ کا